یہ خاریت تھی. آج لوگ دیکھ رہے ہیں اور ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ کس طرح کے زہریلے لوگ ہیں. میرے اپنے مطالعے کی بنیاد پر ایک سرسری جائزہ لینے کی بنیاد پر اس نتیجے پہ پہنچتا ہوں کہ خمینیت، بنائیت، قطبیت، مودیت کی خاریت کی بنیاد پر 50 لاکھ مسلمان مارے گئے ہیں. ہندوستان میں، پاکستان میں، افغانستان میں، عراق میں، ایران میں، سیریا میں، لیبیا میں، مصر میں، عرب میں، ٹیونس میں اور الجزائر میں، یورپ میں کہاں کہیں لوگوں نے دھماکے نہیں کیے ہیں، کہاں کہیں انہوں نے قتل نہیں کیے ہیں. آج مسلمانوں کے لیے سب سے بڑی آفت اور سب سے مصیبت یہی ہے. یہی خاریت آج روز دیکھتے ہیں ننگے بن کر آتے ہیں سماج میں، معاشرے میں. آج یہ لوگ ننگا بن کر آتے ہیں سوشل میڈیا میں اور مسلمانوں کی زندگی کے لیے ابالے جان بن چکے ہیں. اور جس طرح کی گمراہیاں پھیلا رہی ہیں، جس طرح ابتری پھیلائی جا رہی ہے، جس طرح انتشار پھیلا جا رہا ہے، جس طرح لوگوں کے عقیدے پر غبار ہو رہا ہے، جس طرح علماء معتبرین کو مجروح کیا جا رہا ہے، آج ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں. اور مصیبت یہ ہے کہ ہمارے یہاں عربی اہل حدیث مدارس کے فارغ کتنے ایسے ٹپوری بنتے چلے جا رہے ہیں کہ ان ناہلوں، ان قاتلوں، ان ظالموں، ان خارجیوں کے افکار و نظریات کے حامل بنتے چلے جا رہے ہیں اور اس کی بنیاد پر جماعت کے لیے، مسلک کے لیے ابالے جان بنتے چلے جا رہے ہیں. کوئی ان کو سمجھانے والا نہیں ہے، کوئی ان کو بتانے والا نہیں ہے کہ سلفیت کیا ہے. آج کتنے ایسے مجرم ہیں جو کہتے ہیں منہج کوئی چیز نہیں ہے. منہج سلفی اگر نہیں ہے تو ہے کیا؟ اگر سلفی منہج نہیں ہے صرف واحیت ہے. قبوریت بھی جائز ہے، شرک بھی جائز ہے، اعتدال بھی جائز ہے، خارجیت بھی جائز ہے، قتل بھی جائز ہے، شرک بھی جائز ہے، بدعت بھی جائز ہے. اگر منہجیت نہیں ہے، اسی منہجیت کی بنیاد پر ہمارا طور امتیاز ہے، اسی منہج کی بنیاد پر قیامت تک مسلک باقی رہنے والا ہے. اور یاد رکھیے سارے فنا ہو جائیں گے لیکن قیامت تک یہ منہج باقی رہے گا، اس منہج کو ماننے والے باقی رہیں گے. یہ چیزیں، یہ حقائق ہیں، یہ خندہ، یہ دانت نکالی کی چیز نہیں ہے، یہ ہنسی والی چیز نہیں ہے. یہی ہماری موت ہے، یہی ہماری زندگی ہے، یہی ہماری پہچان ہے. اسی کے لیے ہم نے لاکھوں قربانی دی ہے ہندوستان میں. اس لیے اس کو ماننا چاہیے، اس کو سمجھنا چاہیے اور اسے اپنی خصوصیت سمجھیں، اپنا کمال سمجھیں، اپنا امتیاز سمجھیں. دنیا میں آتے رہیں گے، دانشوری کرتے رہیں گے، لیکن ان کی دانشوری کی حیثیت ایک پائی کے برابر نہیں ہے. یہ قاتل ہیں، یہ مجرم ہیں. ان قاتلوں مجرموں کو جو اپنے بارگاہوں میں، جو اپنے خوابگاہوں میں، جو اپنی فکر و خیال میں، جو اپنے دل و دماغ میں سجانے کی کوشش کریں، وہ بھی جرم کے شریک کار بنتے ہیں. یہ چیزیں واضح ہونی چاہیے، کلیئر ہونی چاہیے. اور یہ ہمارا مسلک، ہمارا منہج کوئی معذرت خواہانہ طریقہ نہیں اختیار کرتا ہے. یہاں فیصلے ہوتے ہیں. مجرم ہے تو مجرم ہے، چاہے دنیا کا سب سے بڑا ہو، چاہے دنیا کا سب سے بڑا قابل ہو، چاہے دنیا کا سب سے بڑا لوگ اس کو قابل ترین مانیں. یہاں فیصلے ہوتے ہیں اصول کی بنیاد پر، یہاں فیصلے ہوتے ہیں منہج کی بنیاد پر. بس اوقات ایک سلفی اگر اس کے اندر بصیرت ہے، اگر اس کے اندر منہج ہے، اگر اس کے اندر حوصلہ ہے تو ساری دنیا اس کے ٹھوکر پہ رہ سکتی ہے. یہ کیا ہوتے ہیں؟ کتابیں لکھنا، انبار لگانا، اخبار لگانا اور سارے پروگرام کرنا، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. یہ کافر بھی کر لیتا ہے، عیسائی بھی کر لیتا ہے، یہ ہندو بھی کر لیتا ہے. لیکن ہمارا امتیاز یہ ہے کہ ایک ایک زیرو کے برابر، ایک زیرو زبر کا یہاں حساب ہوتا ہے، ایک ایک لفظ کا یہاں حساب ہوتا ہے، ایک ایک آدمی کا یہاں حساب ہوتا ہے. یہاں کوئی کھلواڑ نہیں ہے، یہاں کوئی افسانہ نہیں ہے. اگر کسی کو اس افسانے پسند ہے تو اپنی دنیا اور بسا لے، انتصاب سلفی منہج سے مت کرے. یہاں کوئی یتیمی نہیں ہے. یہاں ایک آدمی بھی اگر منہج پر موجود ہے اور اپنے منہج پر قائم ہے تو ساری دنیا سے بڑا ہو سکتا ہے. یہاں کوئی سودا بازی نہیں ہوتی ہے، یہاں کسی کی چاپلوسی نہیں کی جاتی ہے، یہاں کے پیچھے بھاگا نہیں جاتا ہے، یہاں کتابیں نہیں گنی جاتی ہیں، یہ صفحات نہیں گنے جاتے ہیں. یہاں یہ دیکھا جاتا ہے کتاب و سنت کے اصول پر کون ہے، منہج کے اصول پر کون ہے، منہج کے خلاف پر کون ہے. اور یہی چیز صرف غیروں کے متعلق لاگو نہیں ہوتی.